اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لخالص الایمان وارشدنا الی اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام علی نبیہ الذی دینہ خیر ودیان وعلی آلہ واصحابہ برک الایمان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں عبدالحفیظ بخاری جو کہ 2008 میں سند فراغت جامعہ محمدیہ سلفیہ گجرانوالہ سے میں نے حاصل کی اور 2015 تک اہل حدیثوں کے اسٹیجوں کا خطیب رہا۔ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور کا میں ناظم تبلیغ رہا، مرکزی جمعیت اہل حدیث نشتر ٹاؤن کا ناظم تبلیغ رہا اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا ناظم دفتر رہا۔ 2015 میں قبلہ کنز العلماء سیف الاسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیات دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے عقیدہ توحید سیمینار اور اس میں بیان کیے گئے دلائل کی وجہ سے اور اس کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور مسلک حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا فیض ہے اور آپ کی محنتیں ہیں کہ مجھ جیسے جو کہ نہایتی تعصب وہابی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا اور دور حاضر کا جو مسئلہ جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے، میں ان تمام کلپ کو دیکھ رہا تھا جو کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بیان ہوئے اور جو دیگر احباب کی طرف سے بیان کیے گئے۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ جس قدر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے سیدہ پاک کی عظمت، مقام، شان، رفت، درجات بیان کیے، صرف ایک لفظ کو لے کر کے اتنا طوفان بدتمیزی پپا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر ذرا ماضی پر نظر دہرائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دکانداری قبلہ ڈاکٹر صاحب کے علم نے بند کی ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب بھی میں اس مسلک میں نہیں آیا تھا، اس مسئلہ کو قبول نہ کیا تھا، ہم اپنی نجی محافل میں بیٹھ کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ سنیوں میں اگر کوئی علمی کام کر رہا ہے تو وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کام کر رہا ہے۔ یہ ہم اعتراف کرتے تھے اس چیز کا کہ سنیوں کے باقی جو پیران نظام ہیں، باقی مولوی سوائے اشعار سنانے کے، سوائے لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے کے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اگر علمی کوئی کام سنیوں میں کر رہا ہے تو وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ مسلک اہل سنت کو قبول کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تب ہم اس بات کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ اور جب ادھر میں آ گیا اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی صحبت اختیار کی، علمی استفادہ کیا، تو اس بات کی سمجھ آئی کہ ان لوگوں کی دکانداری قبلہ بند کر رہے کہ جنہوں نے سوائے ہاتھ چمانے کے، سوائے نذرانے اکٹھے کرنے کے کچھ نہ کیا، اور نوجوانوں کو علم کی دولت اگر دی ہے تو وہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے دی ہے، علم سے سرفراز کیا ہے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے۔ اور اب بھی وہی لوگ جو صرف ہاتھ چماتے ہیں، نذرانے بٹورتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم نماز نہ پڑھو، خیر ہے ہم نے نمازیں معاف کروا دی۔ یہ پچھلے دنوں ہم وادی سون میں گئے، وہاں پہ پتہ چلا 3 بھائی ہیں، تینوں پیر ہیں اور تینوں کا عقیدہ یہ انہوں نے مریدوں کو کہہ دیا ہوا ہے ہم نے نمازیں معاف کروا دی ہیں، تم آج کے بعد نماز کوئی نہ پڑھو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، کیونکہ جب علم قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا، علم پیش کر دیا، لوگ باشعور ہو گئے، علم سے آشنا ہو گئے، تو پھر ان لوگوں نے ایسے شعبدہ باز اور ایسے دکانداری چلانے والے لوگوں کی دکانیں بند کر دی، تعلق توڑ دیا۔ اور یہ ان کو تکلیف تھی بڑی دیر سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہماری دکانیں تو بند ہو رہی ہیں، ہمارے ہاتھ چومنے والے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کے حامی ہو رہے ہیں، ہمیں نذرانے دینے والے تو علم سے سرفراز ہو رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ بس وہ ایک بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ ملے اور ہم کھل کر کے سامنے آئیں۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی بات نہ تھی، علمی بات تھی، بیٹھ کر کے بات کر لی جاتی، لیکن انہوں نے اس ایک مسئلہ کو لے کر کے ایسا طوفان بدتمیزی بپا کیا کہ کھل کر کے سامنے آ گئے اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مسلک اہل سنت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے، کھا رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اب نقصان ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں اب نقصان نہیں ہو رہا، مسلک کا ہمیشہ سے ان لوگوں نے نقصان کیا ہے، ہمیشہ سے اپنے آستانے چمکا کر کے، ہمیشہ سے نذرانے بٹور کر کے، لوگوں کا پیسہ اور ایمان لوٹ کر کے مسلک کا نقصان کیا۔ اب لوگوں کو آشنائی ہو گئی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے حقیقت کیا ہے، علم کیا ہے، آقا کائنات علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں، صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی محنتیں ہیں کہ آج
میں جب مسلک اہل سنت کو میں نے قبول کیا تو اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں ہمارے مدارس میں یہ سکھایا جاتا، یہ پڑھایا جاتا کہ سنیوں کے پاس سوائے اشعار کے کچھ نہیں ہے، ان کو نہ قرآن آتا ہے، ان کو نہ احادیث آتی ہے، ان کو کچھ نہیں آتا، اور ہم نے اپنے دماغ میں وہ بٹھایا ہوا تو سنیوں کو کچھ نہیں آتا۔ اور جب قبلہ ڈاکٹر صاحب نے چوتھا سیمینار عقیدہ توحید سیمینار کروایا، اس کے بعد اہل حدیثوں کا ایک بہت بڑا نام ہے عمر صدیق، اپنے آپ کو سلطان المناظرین لکھواتا ہے، اس نے ایوان اقبال میں عقیدہ توحید سیمینار کیا۔ ہم نے اس کے لیے بڑی محنت کی، اشتہارات لگائے، فلیکسز لگائے، لوگوں کو دعوت دی، اور اس میں ہم شریک ہوئے۔ جب عمر صدیق کی گفتگو کو سنا اور اس نے بارہا ڈاکٹر صاحب کو چیلنجز کیے، بارہا ڈاکٹر صاحب کا نام لے کر کے بات، تو دل میں خیال آیا کہ جس کے بارے میں یہ اتنا بول رہا ہے کیوں نہ میں اس کو بھی سنوں۔ کچھ ہی ایام کے بعد ایوان اقبال کے اندر ڈاکٹر صاحب نے 5واں عقیدہ توحید سیمینار وائمہ دین پروگرام جو ہے وہ کروایا۔ میں نے وہ پروگرام وہاں جا کے سنا، اس نظریے سے کہ عمر صدیق نے جو باتیں کی ہیں، اب دیکھتا ہوں سنیوں کا مولوی کیا جواب دیتا ہے، اس نظریے سے میں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کا وہ بیان عقیدہ توحید سیمینار جو ہے ایوان اقبال میں نے آ کر کے سنا۔ تو وہاں پر جس قدر ڈاکٹر صاحب نے علمی گفتگو کی، اس نے میرے دل کو مائل کیا اور میرے دل کو ہلایا کہ ہم اب تک یہ سنتے آئے ہیں کہ سنیوں کے پاس علم کوئی نہیں، قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، تو جتنا علم یہاں بیان ہو رہا ہے اتنا تو کبھی ہمارے مولویوں نے بیان نہیں کیا۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں مسلک کی تحقیق کروں۔ ہمیں جو بتایا گیا وہ سچ ہے یا سچ کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے، میں اس کو دیکھوں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے میں نے نیٹ سے جو پیچھے 4 عقیدہ توحید سیمینار ہو چکے تھے ان کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا، ان کا مطالعہ کیا، ان کو سنا، تو میری زمین، دل کی جو بنجر زمین تھی، خالق کائنات نے اس کو آباد کر دیا اور مجھے مسلک کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ مختصراً بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنتیں یہ دنیا کے اندر پہنچائی ہیں کہ ہم جیسے ایک میں عمر فاروق توحیدی صاحب اور دیگر ایسے لوگ جو تعصب کی انتہا تھی وہابیت کی، لیکن ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور آج ہم عشق کی شمع جگہ جگہ فیروزہ کر رہے ہیں۔ تو دعا کرتا ہوں خالق کائنات، مالک کائنات مجھے استقامت عطا فرمائے، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کے علم سے تا حیات ہمیں فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔